البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذا للإضراب وعض إن قصدا صحب ودون قصد غلط به صلب. اچھا، توابع میں سے آخر میں بدل کی بحث ہے. اگر ایک مطلوب کے لیے یہ سارے توابع اگر لایا جائے، صفت بھی لایا، تاکید بھی لایا، عطف بیان بھی لایا، عطف نسق بھی لایا، بدل بھی لایا، تو کیا ترتیب دیں گے؟ کس ترتیب کے ساتھ آئیں گے؟ کس کو مقدم کریں گے اور کس کو مؤخر کر لیں گے؟ ترتیب بین التوابع ما ہوا ترتیب، کیا ترتیب ہونا چاہیے؟ سوچے کر جواب لائیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. توابع ایک مثال میں ساری کیا ہے، سارے توابع جمع ہوں، کس ترتیب کے ساتھ توابع کو لائیں گے؟ یہ سوال ہے. پھر یہ سارے سوالات جو اس سے پہلے ہو چکے وہ سارے اسی طرح ہی رہ گئے ہیں، کبھی جواب نہیں آیا. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سوال کا جواب کون لاتا ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے. البدل توابع میں سے بدل ہے التابع المقصود بالحکم. اچھا، تابع ایک بدل ایک تابع ہے. تابع تو دوسرے بھی توابع ہیں، لیکن ایسا تابع جو مقصود ہے حکم میں. حکم میں یہی تابع مقصود ہوتا ہے، مطلب نہیں. مقصود اصلی کیا ہوتا؟ تابع ہی ہوتا. اچھا، یہ تابع مقصود ہوتا ہے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا، وہ تابع جو مقصود ہو حکم میں اور بغیر کسی واسطے کے، اسی تابع کو بدل نام رکھتے ہیں. هو المسمى بدلا. اس تابع کو کیا کہتے ہیں؟ بدل نام رکھتے ہیں. ہاں، دوسرے توابع ایسا نہیں ہے. یا تو دوسرے توابع مثال صفت تابع ہے، تاکید تابع ہے. اچھا، اور عطف بیان تابع ہے. وہاں مقصود اصلی مطلوب ہیں، تابع مقصود اصلی نہیں ہے. مطلوب مقصود اصلی ہے. لہذا کہا ہے کہ وہ تابع ہے جو مقصود اصلی ہے، دوسرے توابع مقصود اصلی نہیں ہے. المقصود بالحکم کے ذریعے وہ تین قسم کے توابع کو خارج کر دیتا. وہاں پر کیا مقصود ہے؟ مطلوب، تابع نہیں. اچھا، رہتا ہے عطف نسخ. عطف نسخ میں گاہی اوقات تابع مقصود ہوتا ہے، گاہی اوقات کیا ہے؟ تابع مقصود ہو جاتا، لیکن وہ بالواسطہ مقصود ہوتا، بلا واسطہ مقصود نہیں ہوتا. درمیان میں کوئی حرف عطف واسطہ بگڑ جاتا ہے. ادھر کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے. بلا واسطہ هو المسمى بدلا، اس کو کہتے ہیں بدل. اب بدل کی کئی قسمیں ہیں. مطابقا او بعضا او ما يشتمل علیہ یلفا. اچھا، یہ مطابقا مفعول ثانی ہے یلفا کے لیے.
پایا جاتا ہے یہ بدل مطابق یا بعض یا کیا ہے اشتمال، بدل کی کیا ہے کئی قسموں میں سے کہ ایک کو کہتے بدل مطابقی، بدل کل من الکل بھی کہتے ہیں، بدل مطابق بھی کہتے ہیں. اب دوسری قسم بدل ہے بعض مبدل منہ کا بدل مبدل منہ کا بعض حصہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدل ہے بعض. ایک بدل اشتمال ہے، یعنی مبدل منہ اس بدل کا مبدل منہ بدل پر مشتمل ہو جاتا ہے. اس طرح مشتمل ہوتا ہے کہ جیسا مبدل منہ کی بات آتی ہے تو سامنے انتظار کرتا ہے کہ بدل بھی ذکر ہو. اچھا، او ما یشتمل علیہ، اس کو بدل اشتمال کہا جاتا ہے. او کمعطوف ببل، یا بدل معطوف بل کی طرح ہوگا، اعراض کے لیے ہوگا، بدل اضراب، بدل اضراب بدا کہتے ہیں. معطوف ببل والا بدل اضراب ہے، یا معطوف ببل کی طرح ہوگا یہ بدل. وذال الاضراب اعذو، یعنی اس کو آپ اضراب کی طرف نسبت دے دو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف ببل کی طرف جو بدل ہوتا ہے اس کو بدل اضراب یا بدل بدا کہتے ہیں. ان قصدن صحبہ، اگر کیا ہے وہ اس کے ساتھ اگر قصد صحبت رکھے. اچھا، وہ قصد کے ساتھ مبدل منہ بھی قصد کے ساتھ بولا ہے، بدل بھی قصد کے ساتھ بولا ہے، تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں بدل اضراب اور بدا. بدا بھی نام رکھتے ہیں اعلیٰ. یہ بدل و اضراب و بدا ایک ہے یا الگ الگ ہے، اس میں بھی دو قول ہیں. وذال الاضراب اعذو ان قصدا صاحبہ ودون قصد غلط به صلبہ، بغیر قصد کے، بغیر قصد کے. اچھا، اب مبدل منہ کو بولا ہے قصد کے بغیر، کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا، منہ سے آ گیا کیا کوئی اور لفظ. اچھا، کہنا چاہ رہا تھا کہ ذلفا آ گئی، لیکن انہوں نے کہا جاء حمار، حمار آیا. کہنا کیا جا رہا تھا؟ ذلفا. جاءنی حمار ذلفا، یہ ہو جائے گا کیا؟ یہ جو حمار مبدل منہ بولا بغیر کسی قصد کے، بعد میں بدل لایا ذلفا. اچھا، اس کو بدل غلط کہا جاتا. بغیر قصد کے ہو تو اس بدل کے ذریعے سلب کیا جاتا ہے، اس بدل کے ذریعے استدراک کیا جاتا ہے اس غلط کو. کذرہ خالدا، بدل کل من الکل کی مثال ہے، زیارت کرو اس کی یعنی خالد کی. ذرہ خالدا، خالد بدل کل من الکل ہے ہو کے لیے. قبلہ الیدا، بوسہ دو اس کو، اس کے ہاتھوں کو. نہیں کہ کیا ہے کہیں اور جا کر کیا ہے بوسہ نہ دے. وعرف حقہ، یہ بدل بعض من الکل تھا پہلے. وعرف، اس کو جان لو، یعنی اس کا حق جانو کیا کرتا ہے. وعرف حقہ، حقہ بدل استعمال ہے ہو کے لیے. وخذ نبلا مدا، اچھا یہ خذ نبلا مدا، مدا بدل ہے نبلن کے لیے. اچھا یہ بدل اضراب بھی ہو سکتا ہے، بدل غلط بھی ہو سکتا ہے، بدل نسیان بھی ہو سکتا ہے. اعلیٰ ہر تینوں کا کر سکتے ہیں ان کو. دیکھیں کہاں پہنچ سکتے ہیں.
الرابع من التوابع البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. یہاں تک بدل کی تعریف ہے. کہہ رہا ہے کہ فخرج بالمقصود غیرہ، مقصود کے تحت سے خارج ہوئے غیر مقصود والے توابع. کون کون سے توابع مقصود نہیں ہے؟ مجبور مقصود ہوتا وہاں پر، تابع مقصود نہیں ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ والنعت والتوکید والبیان. عطف بیان، نعت توکید عطف بیان میں مقصود مطبوع ہوتا ہے، تابع مقصود اصلی نہیں ہے. والعطف بالحرف، عطف بالحرف بعطف النسب بھی خارج ہوا. اچھا، لیکن غیر بل ولکن فی الاثبات، لیکن عطف النسب میں بل کے علاوہ بقیہ سارے خارج ہوئے. بقیہ سارے کیا ہے؟ وہ حروف عطف جتنے تھے بل کے علاوہ وہ سارے خارج ہوئے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا؟ مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے. کیا ہوتا؟ مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. لیکن غیر بل، بل کے علاوہ، لیکن بل بھی کیا ہے؟ اس بات میں. اگر اس عبارت کی دو طریقوں سے معنی کیا گیا ہے، یہ سمجھے، یہاں اس عبارت کو سمجھے. غیر بل ولکن فی الاثبات، بل کے علاوہ اور لیکن کے علاوہ، لیکن بھی اس بات میں. یہ لیکن کیا ہے؟ یہاں اگر استدراک کے لیے لایا، استدراک کے لیے لایا تو ہو جائے گا، بل کے علاوہ بقیہ سارے خارج ہو جائیں گے. بل بھی کون سا بل؟ جو اس بات میں آتا ہے. اس سے پہلے جملہ مثبت، اس کے بعد جو بل آتا ہے اس بل کے علاوہ بقیہ سارے خارج ہو گئے. اب کیا رہ گیا؟ صرف ایک. کون سا بل؟ جو اس بات کے بعد آ جائے، جو اس بات کے بعد آ جائے وہ بل یہاں پر ہے. اس کے علاوہ باقی سارے عطف نسب خارج ہو گئے. لیکن کو کیا قرار دے دیا؟ استدراک والا. لیکن غیر بل، بل بھی کون سا بل؟ جو اس بات میں ہے. ٹھیک. اچھا، یہ معنی ہو جائے گا. دوسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ غیر بل ولکن، بل اور لیکن کے علاوہ. یہ کون سا لیکن؟ جو اس بات میں ہے. یعنی دو حروف عطف خارج کریں گے اس بنا پر. کن کن کو؟ بل کو بھی، لیکن کو بھی. کون سا لیکن؟ جو اس بات کے بعد آتا ہے، اس لیکن کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے؟ دونوں معنی سمجھ میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ اچھا، لیکن ایک کون سا معنی اب معین کرنا چاہیے؟ پھر دونوں کا احتمال ہے. دیکھیں، ایک بات اس سے پہلے کیا ہے اس نے، اس مطلب کے مطابق یہاں پر یہ لیکن استدراک کے لیے آنا چاہیے. اچھا، یہ لیکن استدراک کے لیے ہے، حکم صرف بل کے بارے میں بیان کرتا ہے. کیوں؟ لیکن کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ کس کے بعد لیکن حرف عطف بن کا آتا ہے؟ نفی اور نہیں کے بعد آتا ہے. یہ کہا نا. اگر یہ نفی اور نہیں کے بعد آتا ہے تو پھر یہ اس بات کے تحت اس کے لیے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کے تحت لگانا دلیل ہے بس، لیکن وہ حرف عطف والا لیکن کی بات نہیں ہے، استدراک کے لیے آ گیا ہے. یہ بحث کس کے لیے ہے؟ بل کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اس اعتبار سے ہم کہیں گے کیا؟ بل وہ بل جو اس بات میں ہے، اس کے علاوہ بقیہ سارے خارج ہوئے. یہ معنی کر لیجیے.
لیکن بعض علماء کہتے ہیں نا، یہ جو لیکن ہے حرف عطف جملے مثبت کے بعد بھی آ سکتا ہے، صرف نفی یا نہیں کے ساتھ مختص نہیں ہے، مختص نہیں ہے، منفی کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ اگر اس بات کو مان لے تو اس صورت میں یہاں پر یہ معنی صحیح ہو سکتا ہے، کیا کہے؟ بل اور لیکن کے علاوہ کون سا لیکن؟ جو اس بات میں ہے، ان میں بھی کو کیا کرے گا؟ خارج کر دے گا۔ اور اگلی بات جانے یہاں فتنہ 60 اچھا غیر بل ولكن فی الاثبات وبنفی الواسطہ المقصود بواسطۃ، اور اس بدل کی تعریف میں کچھ عطف نصب باقی رہ گئے تھے، تعریف کے اندر داخل تھے، اب دوسری قید آیا، اس قید کے ذریعے اس عطف نصب کو بھی خارج کر دیا۔ دوسری قید کیا لگا دیا؟ بلا واسطہ۔ یہ بلا واسطہ کے قید سے وہ بل جو اس بات میں آتا ہے اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، اس عطف نصب کو خارج کر دیا۔ وہ بنفی الواسطہ سے خارج ہوا، کیا خارج ہوا؟ المقصود بواسطۃ وهو العطف ببال۔ وہ کون سا مقصود بالواسطہ؟ وہ عطف بل ہے، لیکن کہاں؟ ولكن فی اس بات، وہی پہلے جو معنی کیا یہاں پر وہی ہے، ہاں دونوں کا احتمال ہے۔ ہاں سر ماں بات آنی یہاں ٹھیک۔ اب یہاں سے تعریف کرنے کے بعد بس التابع جنس سے تعریف میں المقصود بالحکم فصل اول ہے، اس کے ذریعے خارج کیا۔ اچھا عطف بل کے علاوہ بقیہ سارے توابع۔ اچھا دوسری فصل ہے بلا واسطہ، اس کے ذریعے خارج کیا معطوف بل جو اس بات میں ہے۔ ہاں اب یہاں سے بدل کی اقسام بیان کرنا چاہتا ہے۔ بدل کی کئی قسمیں ہیں۔ مطابقا للمبدل منہ، مطابق ہوگا مبدل منہ کے ساتھ، یا اس مبدل منہ کا بعض ہوگا، او ما یشتمل ہو، یا ایسا ہوگا جس پر مبدل منہ شامل ہو۔ یلفل بدل، یلفل بدل پایا جاتا ہے مطابق یا بعض یا اشتمال۔ ہاں یلفا البدل نائب فاعل، یہ مطابقاً مفعول ثانی ہونے چاہیے۔ ہاں اب استعمال کس طرح ہوگا؟ بدل استعمال بأن يدل على معنى في المطبوع۔ بدل استعمال کسے کہتے ہیں؟ بدل مطابقی، بدل بعض، تیسرا بدل استعمال۔ بدل استعمال کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی کر بأن يدل، یہ بدل دلالت کرے على معنى، ایک معنی پر، وہ معنی کہاں ہو؟ مطبوع کے اندر ہے، مبدل منہ کے اندر ہے، اس کو کہتے بدل استعمال۔ ہاں ٹھیک۔ بأن يدل على معنى في المطبوع۔ اچھا بدل دلالت کرے ایک معنی پر، وہ معنی ہو مطبوع کے اندر۔ او يستلزمه فيه، یا مستلزم بن جائے بدل، یستلزم کا فاعل بدل کی طرف پلٹا دے، ہو معنی کی طرف پلٹا ہے، فی مبدل منہ کی طرف پلٹا دے۔ مطبوع کیا معنی کیا؟ او یستلزمہ، دلالت کرے ایک معنی پر جو مطبوع میں ہو، یا مستلزم بن جائے بدل ایک معنی کا، یعنی بدل ایک معنی کو ضروری قرار دے دے۔ وہ معنی کہاں ہو؟ فعل
فیہ یعنی مبدل منہ یعنی مطبوع. بدل مستلزم ہے ایک معنی کا، وہ معنی جاتا ہے کہاں ہوتا؟ مطبوع کے اندر. دونوں میں فرق ہے. دیکھیں یہ دونوں کو استعمال کہا جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ بدل دلالت کرتا ہے معنی پر، وہ معنی مطبوع میں ہوتا ہے. یہ اچھا. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدل مستلزم بنتا ہے، لازم قرار دیتا ہے، واجب قرار دیتا ہے ایک معنی کو. وہ معنی کہاں ہو جاتا؟ مستلزم بن گیا بدل ایک معنی کا، وہ معنی دوبارہ جا کر کیا ہے؟ مطبوع میں ہو جاتا. وہ مطبوع میں ہے وہ معنی. صحیح. ان دونوں قسم کے بدل کو کیا کہتے ہیں؟ بدل اجتماع. بدل استعمال کہا جاتا ہے. اچھا یہ تین قسم کا بدل ہوں گیا. او کمعطوف ببل، یا بدل معطوف بل کی طرح ہوگا. بل کے ذریعے سے کو عطف کرتے ہو اس کی طرح ہوگا. وذل قسم للاضراب والبداء عضو. وذل قسم، اس قسم کو اضراب اور بدا کی طرف نسبت دے دو. یعنی اس قسم کے بدل کو کیا کہتے ہیں؟ بدل اضراب، بدل بدا. اللہ بدا و اضراب ایک ہے یا ایک نہیں ہے؟ بعض ایک قرار دیتے ہیں، بعض دو الگ الگ چیزیں قرار دیتے ہیں. بدا میں ترقی ہے، بدا میں ترقی ہے، لیکن اضراب میں ترقی نہیں ہوتا. دیکھیں ایک دفعہ کہتے ہو حبیبی قمرون، میرا حبیب قمر ہے. نہیں نہیں نہیں، قمر شمسون، ترقی کے آگے کیا کیا؟ اس سے بھی زیادہ شمس ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر حبیبی کہو حبیبی شم، حبیبتی شم قمرون، کہنے کے بعد کہتے ہیں یار یہ قمر ہے. نہیں بابا، اس کی جمال کسی کی وجہ سے نہیں ہے، خود اس کی ذاتی ہے. آئینہ نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے اس میں اندر وہ جمال آ گیا، اس کی ذاتی ہے. کہنے کے بعد کہو کیا؟ شمسون. شمس میں شمس کا کیا ہے؟ نور ذاتی ہے. قمر کا نور ذاتی نہیں ہے، لیکن ہاں شمس سے لیا گیا ہے، نور ہے. ہاں یہ ترقی ہے. بزرات میں ترقی نہیں ہے. ہر آواز کہتے دونوں ایک چیزیں ہیں. اچھا اس کو ہم بدل اضراب و بدا کہیں گے کب؟ ان قصدا صحیحا لکل منہما صاحبا، اگر قصد صحیح ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مصاحب ہو. یعنی کیا؟ دونوں بدل اور اچھا یہ اضراب و بدا دونوں اگر کیا ہے قصد کے ساتھ بولے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ان قصدا صحیحا لکل منہما صاحب، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ قصد اگر صحبت رکھے. قصد یعنی دیکھیں یعنی مطبوع بھی قصد کے ساتھ بولا ہے، بدل بھی قصد کے ساتھ بولا ہے. مطبوع بھی قصد کے ساتھ بولا ہے، بدل بھی قصد کے ساتھ بولا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ہاں بدل اضراب و بدا کہیں گے. قصد دونوں یعنی متکلم اپنے ارادہ و قصد سے بولا ہے. ٹھیک ہے. وَلِلنِّسْيَانِ، نسیان کی طرف نسبت دے دو. بدل نسیان کہو ان قصد الاول ثم تبین فسادہ، پہلے قصد تھا، مطبوع قصد سے بولا، بولنے کے بعد کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بعد میں دوسرا لاتے ہو. اچھا دوسرا قصد ہوتا ہے، پہلے والا قصد صحیح نہیں ہے، اس کو بدلے نسیان کہتے ہیں. ہاں فرض کر لے کیا ہے؟ جاءنی سلمہ،
وہ سلمہ بولا قصد سے ہی، سلمہ آ گئی وہ بولا قصد سے، جیسے سلمہ کہا دیکھا نہیں وہ چہرہ کسی اور کا ہے، کیا کہتا زلفا، تو یہ کیا ہے؟ ہاں یہ بدل نسیان کہتے اس کو، پہلے قصد سے بولا تھا بعد میں پتا چلا کہ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، وہ سلمہ نہیں ہے، کیا ہے؟ زلفا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے بدلے نسیان، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت ودون قصد للاول غلط، اچھا بغیر قصد کے اول بغیر قصد سے بولا تو اس کو غلط کہتے، دیکھیں قصد میں تھا زلفا ہی تھا، جاءنی حمار تھا، حمار ذہن میں تو زلفا تھا، منہ میں بدل گیا کیا؟ حمار، بعد میں جلدی سے بولتا زلفا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بدلے غلط ہو گئی بات آنی۔ دون قصد الاول غلط وقع فيه به اي بالبدل سلبا، اچھا ودون قصد الاول غلط وقع فيه، یعنی غلط واقع ہو گیا اس کے اندر، اسی بدل کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ صرف کر لیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ صرف کر لیں گے، یعنی استدراک کر لیں گے، ہاں۔ اچھا اب یہ خیال نہ کرے کہ بدل غلط میں بدل غلط ہے، بدل غلط نہیں ہوتا، بدل کیا ہے؟ مطبوع ہے، مطبوع غلط ہوتا ہے یا بدل غلط ہوتا ہے؟ مطبوع غلط ہے، دیکھیے جب کہتا ہے وہ ذہن میں بھی یہی ہے، کہنا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ زلفا آئی، منہ سے نکلتا ہے ہاں حمار کالا ہے، اچھا زلفا کے بعد بھی کالے ہیں، الگ پتہ نہیں کیا خصوصیت دونوں کے درمیان مشترک ہے، منہ سے ایک دم سے نکل گیا وعدہ، ہاں جلدی سے کیا کہتا زلفا، تو یہ دیکھیں مطبوع یہاں غلط ہے، اس کے اچھا اس بدل کے ذریعے اس غلط کو ہم کیا کرتے ہیں؟ استدراک کر لیتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں اس کی۔ فالاول بس پہلے کے لیے کیا؟ پہلا بدل مطابق، بدل مطابق کا ضرور خارج، بدل مطابق جسے کہتے ہیں، اچھا بدل تمام مبدل منہ کے معنی پر دلالت کر لے، جو مبدل منہ ہے وہ تمام پر بدل بھی دلالت کر، دونوں ایک جیسے ہو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل کل، بدل مطابق کا ضرور خالدن، والثانی دوسرا بدل بعض، یعنی بدل مبدل منہ کا بعض حصہ ہو۔ اچھا اب بدل بعض میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ضمیر ہونی چاہیے کہ مبدل منہ کے ساتھ ربط دینے کے لیے، بدل بعض اور بدل استعمال میں بعض علماء کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی رابط ہونی چاہیے، وہ رابط ضمیر ہو مبدل منہ کے ساتھ ربط دینے کے لیے، یہاں پر بھی کہتا ہے کہ وثانی بدل بعض، واشترط کثیر، اکثر نحویین نے شرط رکھا کیا؟ مصاحبتہ ضمیرا، یہ بدل بعض مصاحب ہوں ضمیر کے ساتھ، جو لوٹے مبدل منہ مدعو کی طرح ضمیر ہونی چاہیے۔ کس میں ضمیر ہونی چاہیے؟ بدل میں، کون سا بدل؟ بدل بعض میں، بدل بعض میں ضمیر ہوں، وہ لوٹے کس کی طرف؟ ہاں مبدل منہ کی طرف۔ وَأَبَاهُ الْمُصَنِّفُ، مصنف اس بات کو نہیں مانتا، مصنف اس بات کو نہیں مانتا، کس بات کو نہیں مانتا؟ ابن مالک کہتا کہ ضروری نہیں ہے کہ بدل بعض میں ضمیر ہونا، لہذا یہ مطلب مثال کے ذریعے سمجھا دیا اس نے، اس مطلب کو یہ ضمیر